ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں لیلا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ زمرد جیسی آنکھیں اور سنہری ربن کی طرح ہوا میں رقص کرنے والے بالوں کے ساتھ وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک دن ایک پراسرار جادوگر گاؤں میں پہنچا اور اس نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس چادر سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس بہت ساری خفیہ چیزیں ہیں۔ اس نے جیسے ہی لیلا کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے لیلا سے پوچھا، کیا میں تمہیں تتلی بنا دوں؟ اور لیلا نے جھٹ سے کہا، ہاں مجھے تتلی بنا دیجیے۔ اور جادوگر نے اپنی جادو کی چھڑی ہلائی اور لیلا فوراً ایک تتلی میں بدل گئی۔ جیسے ہی لیلا تتلی میں بدلی، اس نے فوراً اڑنا شروع کر دیا اور بہت سارے باغوں اور پھولوں کے درمیان رقص کرتی ہوئی نظر آئی، لیکن جلد ہی اسے ان چیلنجوں کا اندازہ ہو گیا جو کہ ایک تتلی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس سے تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اسے ڈر تھا کہیں یہ ہوائیں اس کے پروں کو پھاڑ نہ دیں۔ اسی طرح دوسرے حشرات الارض بھی اس کی طاق میں تھے کہ کسی طرح اس کے ان رنگین پروں کو پکڑ لیں۔ ان مشکلات کے باوجود لیلا نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بوڑھے عقل مند الو اور جگنو کی مدد سے اس نے علاقوں کو پہچاننا شروع کیا کہ کون سے علاقے سیف ہیں۔ اپنے اس سفر کے دوران لیلا کا سامنا ڈیفرنٹ کریچرز سے ہوا اور کچھ نے تو اس کو مدد کی آفر کی اور کچھ اس کی خوبصورتی سے حسد کرنے لگے۔ اب لیلا پریشان ہو چکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ انسانی شکل میں واپس آ جائے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے انسانی شکل میں واپس آئے۔ بہت عرصہ گزر گیا اور لیلا یہ سوچتی رہی کہ وہ کیسے اس جادوگر کے سحر سے باہر نکلے۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک پری سے ہوئی۔ اس پری نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو تتلی نہیں ہے۔ پری نے پوچھا کہ آخر تم انسان سے تتلی کیسے بنی؟ لیلا نے اس کو سارا ماجرا سنا دیا۔ پری نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی اور لیلا دوبارہ سے وہی خوبصورت والی لیلا بن گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے گاؤں گئی اور سب کو اپنے تتلی ہونے کے قصے سنائے۔ اس کے پاس ایک جادو آ گیا، وہ جب چاہتی تتلی بن جاتی اور جب چاہتی لڑکی بن جاتی۔ تو سب لوگ اس کی کہانیاں اور مزے مزے کے قصے سن کر خوش ہوتے تھے۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی اسی گاؤں میں رہنے لگی۔